محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به القصور۔ قربانی کے متعلق ہماری بات کئی دنوں سے چل رہی ہے۔ آج کی مختصر سی گفتگو میں دو تین مسئلے عرض کرنے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ خصی کس کو کہتے ہیں؟ کسی اچھی غرض کے لیے جانور کو موٹا تازہ کرنے کی منفعت کے لیے اس کو طاقتور بنانے کی غرض سے اس کے خصیتین کو کاٹ دینا، بالکل الگ کر دینا، اس کی رگیں جسم سے بالکل الگ کر دینا، کاٹ دینا، تاکہ اس کا جو شرارتی مادہ ہے وہ ختم ہو جائے، وہ دب جائے، وہ کٹ جائے بالکل۔ اس جانور کو، کسی جانور کو اس طریقے سے خصی کرنا یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں۔ پھر خصی جانور کا ہونا یہ قربانی کے لیے عیب نہیں ہے، بلکہ اس جانور کو عمدہ، طاقتور اور بہترین، خوبصورت بنانے کی ایک یہ غرض ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اس کو خصی کیا جاتا ہے۔ اس کی قربانی بھی جائز ہے، قربانی میں کوئی کسی طرح کا فرق نہیں پڑتا، بلکہ ایسے جانور کی قربانی اچھی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت منقول ہے، عمل منقول ہے۔ سیدنا حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسند امام احمد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین موجعین خصیین۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جانوروں کی قربانی کی جو موٹے تازے تھے، فربا تھے، دونوں جانور خصی تھے۔ یہ مسند امام احمد کے اندر حدیث ہے۔ اسی طرح سے سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنن ابو داود کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل منقول ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجعین۔ اور آگے یہاں بھی لفظ وہی ہیں، خصیین۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موٹے تازے جانور اللہ کے راستے میں قربانی کیے، قربانی والے دن ذبح کیے، اور یہ دونوں جانور خصی تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خصی جانور کی قربانی صرف جائز ہی نہیں بلکہ اچھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کیا بھی ہے اور پسند بھی فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو جانور مادہ سونے والا ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو، عام ایک جن کو مسائل سے ناواقفیت ہے، واقف نہیں ہے، ان کے ذہنوں کے اندر یہی بات ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی حاملہ جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے اگر کوئی کرتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ اس کی قربانی ہوئی۔ اور آج کل چونکہ سیزن ہے قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کا بھی، ہر شہر کے اندر اللہ جل جلالہ نے ایک بڑی رونقیں لگائی ہوئی ہیں الحمدللہ، تو بعض لوگ جن کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بھی منڈیوں کے اندر، مویشی کے خرید و فروخت کی جگہوں کے اندر وہ اپنی عقلیں چلا رہے ہوتے ہیں وہاں اور جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو اہل علم لوگوں سے جھگڑا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کیا ہے جی، یہ حاملہ جو ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی،
بلکہ صرف یہی نہیں، جو مادہ جانور ہوتا ہے اس میں بھی وہ جھگڑ پڑتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ صرف قربانی ہوتی ہے نر کی ہوتی، مادہ کی ہوتی نہیں۔ بکرے کی قربانی ہوگی، بکری کی ہوگی نہیں۔ دمبے کی قربانی ہوگی، دمبی کی نہیں ہوگی۔ چھترے کی ہوگی، چھتری کی نہیں ہوگی۔ بیل کی ہوگی، گائے کی قربانی نہیں ہوگی۔ بھینس کی ہوگی، بھینسے کی قربانی، کٹے کی ہوگی، بھینس کی قربانی نہیں ہوگی۔ عجیب سا وہ فارمولہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کو پیار سے سمجھایا جا، ماننے کے لیے بھی تیار۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ایسی واقعہ پیش آیا۔ ہم وہ مادہ دیکھ رہے تھے، دمبیاں دیکھ رہے تھے، چلو کوئی مناسب مل جائے۔ ایک آدمی آ گیا، باشرہ بارش آدمی ہے، داڑھی والا آدمی، آ کے اس نے کہا جی یہ تو قربانی کے اندر لگتی نہیں ہے مادہ، آپ کو کس نے کہا یہ مادہ خریدو؟ میں خاموش رہا، بولا ہی نہیں، بول چلو یہ جو کہہ رہا ہے کہنے دیں، ہمیں کیا۔ اس نے جب بات پہ اپنی پہ اصرار کیا، بار بار کہا کہ میری بات یہ مان بھی نہیں رہے، سن بھی نہیں رہے، پھر میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ یہاں پہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں آپ وہ اپنا مقصد پورا کریں۔ آپ کا مقصد اگر مسئلے مسائل بتلانا ہے تو پھر میرا یہ حق بنتا ہے آپ سے مطالبہ کرنے کا، سوال کرنے کا کہ آپ عالم ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر عالم ہیں تو کس مدرسے سے آپ فارغ ہیں، آپ کے پاس آپ کے سر پہ کس نے دستار فضیلت رکھی ہے؟ میرے یہ سوالات میرا حق بنتا ہے تاکہ مجھے تسلی ہو کہ آپ واقعتاً بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا وہ آدمی ڈھیلا پڑا۔ پھر میں نے اسے اپنا کہا کہ بھائی میں عالم ہوں، فلاں مدرسے سے میری فراغت ہے، فلاں سن میں میری فراغت ہے، اور باقاعدہ وہاں پہ یہ علماء جمع تھے بڑے بڑے جنہوں نے میرے سر پہ اعتماد کر کے پگڑی رکھی ہے۔ اب میں آپ کو مسئلہ بتلاتا ہوں۔ جب میں نے اس کو مسئلہ بتلایا تو اب وہ بولنے کو نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے نا ایک معاشرے میں جہالت کی وجہ سے ایک جہالت ہوتی ہے، اور اس جہالت کے ساتھ پھر اپنی جہالت کو جہالت نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میری عقل میں بات آ گئی شریعت کی اسی کتاب ہے، علماء کو بھی وہی بات ماننی چاہیے، وہ پھر منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھائی پہلے نمبر پہ مادہ کی قربانی میں کوئی کسی طرح کی بات نہیں۔ دوسرے نمبر پہ مادہ اگر حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، جس نے قربانی کرنی اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، پھر بھی اگر قربانی کر رہا ہے کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اونٹنی کو ذبح کرتے ہیں، گائے کو ذبح کرتے ہیں، بکری کو ذبح کرتے ہیں، یا مادہ کسی بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی ہے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو اس بچے کا ہم کیا کریں؟ ذبح کرنے کی تو آپ نے اجازت دی ہوئی ہے، لیکن اس بچے کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، خلجان رہتا ہے کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس بچے کے بارے میں آپ کو اختیار ہے، اگر چاہو تو آپ اس کو بھی ذبح کر کے کھا لو، اور اگر چاہو تو اس کو ایسی رہنے دو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات ارشاد فرما دی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی روشنی میں اور شریعت مطہرہ کے دوسری نصوص کی روشنی میں، دوسرے دلائل کی روشنی میں حضرات فقہاء نے، علماء نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر جس جانور کو ہم نے ذبح کیا ہے اس جانور کے پیٹ سے بچہ نکلا ہے، یہ بچہ مردہ ہے، یعنی اندر سے نکلا ہی مردہ ہے، تو یہ مردار ہے، اس بچے کا ذبح کرنا یا اس کا کھانا قطعاً جائز نہیں، یہ مردار ہے، اور مردار اس امت کے لیے حلال نہیں ہے۔ نمبر دو، بچہ تھا زندہ لیکن ہمارے نکالنے کے بعد تھوڑی سی دیر کے بعد وہ خود ہی ہمارے ذبح کرنے کے بغیر ہی وہ مر گیا ہے، اب بھی ہم اس کو ذبح کر کے کھانے کے مجاز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مردہ ہو چکا ہے، ناجائز اور حرام ہو چکا ہے۔ نمبر تین، بچہ نکلا ہے، پورا بچہ ہے، اس کے اندر کوئی بھی عضو کم نہیں ہے، اب یہ بچہ ہمیں وہ جو ملا ہے وہ بھی زندہ، اور اس کی زندگی بھی بہترین، اور تھوڑی سی دیر میں چلنے پھرنے کے قابل بھی ہوگا، چلنے پھرنے کے قابل نہ بھی ہو لیکن زندہ ہے، بہترین پوری خلقت ہے اس کی، پوری ایک وہ ہے، وہ جسامت ہے۔ ایسے بچے کے بارے میں حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ اس بچے کو اگر یہ بندہ ذبح کر کے کھانا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اب صحابہ کرام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اس سوال کی بنیاد یہ تھی
کہ یہ تو ابھی بیچارہ پیدا ہوا ہے، بڑا نرم سا وہ جسم ہوتا ہے، ہلکا پھلکا سا اس کا جسم ہوتا ہے، اس کو ہم ذبح کریں گے تو یہ کہیں رحم کے خلاف تو نہیں ہے، یہ شفقت کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں ہم ظلم اور زیادتی تو نہیں کر بیٹھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ذبح کرنا چاہو تو شریعت کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، اس کو کھانا بھی چاہو شریعت کی طرف سے پھر بھی اجازت ہے۔ باقی ذبح کرنے کا وہی طریقہ جو اس کی ماں کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے، یعنی جیسے ہم قربانی کا جانور یا دوسرا جانور ذبح کرتے اس کو ذبح کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے۔ تو اس طرح سے اگر کسی بندے نے کوئی جانور ذبح کیا، اس کے جانور سے، اس جانور سے کہ پیٹ سے کوئی بچہ نکلا، اس کی یہ تفصیل ہے۔ اب یہی بچہ اگر کوئی سنبھال لیتا ہے، قربانی کا ہم نے جانور کیا ہے، اس کے پیٹ سے بچہ نکلا ہے، اس بچے کو ہم نے سنبھال لیا، سنبھالنے کے بعد عید گزری، عید گزرنے کے بعد اس کو ہم نے ذبح کر لیا، تو بھائی اگر اس کا گوشت کھانا ہے تو پھر اس کا بلکہ گوشت نہ بھی کھانا ہو، ذبح کر لیا ہے، اب اس کی قیمت کو صدقہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے یہ بچہ پال لیا، آئندہ سال اس کی قربانی کی، اگر تو کسی بندے پہ جس نے پالا ہے یہ اس پہ قربانی واجب ہے، یعنی صاحب نصاب ہے، مالدار آدمی ہے، تو اس بچے کے ذبح کرنے کی وجہ سے اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ ایک اور جانور خریدے گا، وہ جانور خرید کے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرے گا، تب اس کی قربانی ہوگی، اس کی قربانی اس بچے کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ ایک یہ مسئلہ تھا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ چوری کے جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ چوری کر کے لاتا ہے، اب آج کل جو ہمارے دن چل رہے ہیں اللہ معاف فرمائے، بڑی بڑی وارداتیں ہوتی ہیں، بعض کے تو بیچاروں کے 3-3 4-4 جانور اٹھا کے ویسے لے جاتے ہیں۔ اب یہ چوری ہے، سینہ زوری ہے، ڈاکہ بھی ہے، دن دہاڑے لے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر تو جو جانور خرید رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ چور ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے یہ جو جانور میں خرید رہا ہوں یہ چوری کا ہی جانور ہے، چوری کر کے ہی یہ لے کے آیا ہے، ایسا جانور اگر کسی نے خرید کے قربانی کیا تو اس کو قربانی جائز نہیں، یہ قربانی نہیں لگے گی۔ ہاں البتہ جس بندے کا جانور یہ چوری ہوا ہے، اس کے ذبح کرنے سے پہلے یا ذبح کرنے کے بعد وہ اجازت دے دیتا ہے کہ چلے بھیا